نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت و اہمیت۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کے روزے اسلام میں فرض ہیں، ضروری ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا مقدس ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں غور کرنے سے بنیادی طور پر تین باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رمضان کے روزے امت مسلمہ پر فرض ہے، ضروری ہیں۔ نمبر 2، روزوں کی فرضیت صرف اس امت پر ہی نہیں ہوئی، بلکہ روزے اللہ کے نزدیک وہ محبوب و مقبول اور اہم ترین عبادت ہے، جس کی ادائیگی پر اللہ نے پچھلی امتوں کو بھی مامور کیا، اور اللہ رب العزت نے ان پر بھی روزے فرض کیے۔ اس سے روزے کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزے کی عبادت ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اور تیسری بات جو ہمیں قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، روزوں کی فرضیت سے اللہ رب العزت کا مقصد اور ارادہ یہ ہے کہ میرے بندے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، گناہوں اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار بن جائیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ متقی و پرہیزگار کسے کہتے ہیں، اور روزے کے ذریعے بندہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ متقی کہتے ہیں اس با کمال اور عالی مقام انسان کو جو صفت تقوی کے ساتھ متصف ہو اور لباس تقوی میں ملبوس ہو۔ اور تقوی کی تعریف علماء و صوفیاء اور صاحب دل حضرات نے مختلف الفاظ اور تعبیرات کے ساتھ کی ہیں، مگر اس موقع پر میں ایک تعریف ذکر کرتا ہوں جو تمام تعریفات کا نچوڑ ہے، جس کو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے تقوی کے متعلق سوال کیا، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ کبھی جھاڑیوں والے اور کانٹوں والے راستے پر چلے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں جھاڑیوں والے اور کانٹوں والے راستے پر چلا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس وقت تمہارا عمل کیا ہوتا ہے جب تم جھاڑیوں والے راستے پر چلتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں اس وقت اپنے کپڑے
سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بس یہی تقوی ہے۔ عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ زندگی کے راستے پر مکمل احتیاط کے ساتھ گزرنا اور ممنوعات اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا، اللہ کے اوامر اور اس کی مرضیات پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہونا، یہی تقوی کی حقیقت ہے، اور یہی وہ قیمتی موتی ہے جسے پا کر بندہ اللہ کی نافرمانیوں اور گناہ گاری کی زندگی سے نکل کر اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالی اس بندے کا شمار متقین کی فہرست میں فرما لیتے ہیں۔ تقوی اللہ کے نزدیک وہ محبوب اور پسندیدہ وصف ہے جسے اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بار بار حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اہل تقوی اور متقین کے فضائل اور ان پر ہونے والی دنیاوی اور اخروی انعامات کو اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تقوی کی اصل روح ممنوعات اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے، تو اب سمجھیے کہ روزے کی حالت میں بندہ صرف حرام چیزوں سے ہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی بھوک پیاس کو اور نفسانی خواہشات کو اپنے مالک اور پروردگار کی مرضیات پر قربان کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ پابندی کے ساتھ روزے رکھنے کا عادی ہو جائے گا اور روزوں کے آداب و مستحبات کی رعایت کرے گا تو یقیناً اس کا نفس اور اس کا دل اس کیفیت پر آ جائے گا کہ اللہ کی ادنا سی نافرمانی پر بھی اس کا دل تڑپ جائے گا اور وہ بے قرار ہو جائے گا۔ قدم قدم پر اسے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ستائے گا۔ جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا تو اسے آرام اور سکون نہیں مل سکتا۔ جس بندے کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ زیور تقوی سے آراستہ ہو کر متقین اور ابرار کی جماعت میں شامل ہو چکا ہے۔ سامعین محترم، رمضان کے روزوں کی اہمیت کا اندازہ اس مشہور حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، یعنی اسلام میں جس اسلام کی مضبوط اور شاندار عمارت جن بنیادوں پر ٹکی ہوئی ہے ان میں سے ایک رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کے محبوب معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، اور اسی طریقے سے اس بات کی گواہی دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔
اور اسی طرح نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن اور بنیاد ہے، جس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور بغیر کسی شرعی مجبوری کے رمضان کے روزے کو چھوڑنے والا فاسق ہے، فاجر ہے اور گنہگار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے روزوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو بے حد قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔